صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی، جس طرح کے پتہ ہے سب نو کہ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضرت سیدنا غوث سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آپ دی شان دے وچ محفل کر رہے ہیں سالانہ عرس مبارک دے سلسلے وچ، تو آپ دی بارگاہ دے وچ حاضری مقصود ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے، اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، بے شک شاہ بغداد ولی ابن ولی ہے، ہر گام پہ سجدے کی تمنا ہے جبیں کو، یہ کس کا در ناز ہے یہ کس کی گلی ہے، میں ان کا ہوں تا حشر نصیر ان کا رہوں گا، میں ان کا ہوں تا حشر نصیر ان کا رہوں گا، صد شکر کہ ان سے میری نسبت ازلی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی شان بہت بلند ہے، آپ دی فضیلت بیان کرنا ہر ایک دے واسطے گل نہیں، خاص طور تے میرے ورگے دے۔ آپ فرماندے نے کہ 20 سال آپ نے علم پڑھیا، 20 سال تک علم پڑھیا آپ نے، اور 33 سال پھر اگے علم پڑھایا۔ آپ کا فرمانے کہ سیدھا غوث شریف درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مول الموالی، فرماندے نے کہ میں علم پڑھتے پڑھتے درجہ قطبیت یعنی غوثیت تک پہنچ گیا۔ یعنی یہ نہیں کہ دا مطلب کہ علم پڑھنے نال غوث بن جاندہ کوئی، یعنی اس عرصے اس دوران ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی شان قطبیت غوثیت عطا فرماتی، اور اللہ کی بارگاہ سے جو عطائیں ہوتی وہ اسی طریق سے ہوتی۔ یعنی آپ علم دا بڑا شغف سی، آپ نو علم بہت زیادہ پڑھے آپ نے۔ اج کل تے کہندے نے علم بس کریو یار، علم اگلے پاسے نہیں جان دیں۔ تو آپ نے 20 سال علم پڑھیا تے 33 سال پھر اگاں علم پڑھایا، 13 علم آپ پڑھاندے ہوندے سن، 13 قسم دے علم۔ ایک دفعہ آپ بیٹھے سن، آپ فرماندے نے کسی بیٹھے ظہر دی نماز پڑھ کے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا واز کیا کرو۔ عرض کیتی ابا جان میں تے اجمی ہاں، ایتھے تے سارے بڑے فصیح و بلیغ نے، عربی دان نے، کیونکہ آپ ایران دے علاقے سے آپ دی پیدائش ہوئی سی، تے عراق دے وچ پھر اوتھے آپ نے جا کے علم پڑھیا، تو اتھوں دے لوگ جڑے عربی دان سن بڑے فصیح و بلیغ سن۔ عرض کیتی کہ ایک جھاکا بھی ہوندا ہے نا دوسرے علاقے سے جا کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا منہ کھولو، منہ کھولیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دفعہ اپنا لعاب دہن تھوک مبارک منہ دے وچ پاتا۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ تشریف لے آئے، فرمایا بیٹا واز کیا کرو۔ پھر عرض کی تھی کہ بابا جان میں اجمی ہاں، تو یہ سارے لوگ عربی دان نے، بڑے فصیح و بلیغ نے، تو میری گل انہاں دی سمجھ کس طرح آئے گی؟ فرمایا بیٹا منہ کھولو۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ نے 6 دفعہ اپنا لعاب مبارک منہ پایا۔ عرض کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دفعہ اپنا لعاب مبارک عطا فرمایا، تسی 6 دفعہ۔ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے احترام وچ
برابری نہیں کی. میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام دے وچ ایک دفعہ کر گویا کہ فیضان رسالت و نبوت بھی حاصل ہو گیا اور فیضان ولایت بھی حاصل ہو گیا. تو آپ نے جس نے مدرسہ تے شروع کیتا چند طالب علماں تو شروع کیتا مدرسہ آپ نے. تو ایک ٹائم آیا کہ 70,000 لوگ آپ دے مجمع دے شامل ہوندے سن. 4,000 لوگ قلم دعات لے کے بیٹھے ہوندے سن لکھن واسطے آپ دا بیان لکھ رہا ہے. 4,000 لوگ. تو آپ نو یہ فضیلت یہ کرامت یہ درجہ عطا ہویا کہ جنی آواز پہلے بندے نو سامنے بیٹھے نو سنائی دینی آخری نو بھی اونی آواز سنائی دینی. 70,000 دا مجمع ہے تے کدی دور تک گلیاں بھریاں ہونی تے آخری بندے نو ہی اونی آواز ہی آندی سی. یہ کمال سی. اور آپ دے ابدال قسم دے لوگ ہر قسم دے ولی اللہ آدھی مجلس دے وچ موجود ہوندے سن. ایک دفعہ واز فرما رہے ہیں تو ممبر شریف اترے تو ایک آدمی دے سامنے اس طرح کھڑے ہو گئے جا کے ولی اللہ سنو بھی کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر بعد آ کے تے تشریف فرما ہو گئے ممبر تے. لوگوں نے عرض کی تھی سرکار کی معاملہ سی. فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار ہو رہا سی انہاں نوں. وہ تے اکھاں بند کر کے ویکھن نے سرکار کھلی اکھاں نال ویکھ رہے ادب دے سرکار دے احترام دے کھڑے ہو گئے. تو بڑے بڑے ابدال ولی اللہ موجود ہوندے سن. خضر علیہ السلام بھی بڑی دفعہ موجود ہوندے سن. تو آپ دیا شانہ بہت زیادہ نے. بہت زیادہ آپ نے ریاستاں مجاہدے کیتے. 25 سال بیابان دے وچ گزارے. فاقے کشیاں ریاستاں مجاہدے بہت زیادہ نے. آپ کے طالب علمی دے دوران ہی آپ نے فاقے کشیاں شروع ہو گئی سن. آپ کئی دن کوئی چیز ملتی نہیں سی کھان واسطے. تو علم اس طریقے نال آپ نے حاصل کیتا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو بعد پھر آپ نے درس و تدریس کا معاملہ شروع کیتا. تو ہر قسم دے لوگ ہر قسم دا علم پڑھایا. ہر قسم دے لوگ تیار کیتے. مفسر بھی محدث بھی مفکر بھی. تو ہر قسم دے لوگ فقیہ بھی اور صوفیہ کرام بھی اور مجاہدین بھی تیار کیتے. نور الدین زنگی دی فوج دے وچ آپ دے شگرد بڑے بڑے درجیاں دے شگرد اور دے کمانڈر ان چیف جڑے سن بڑے خاص ہو دے وہ آپ دے شگرد سن. آپ دے مریداں دے وچ سن. تو پھر صلاح الدین ایوبی دے نال وہ لوگ شامل ہوئے. تو ہر قسم دے لوگ آپ نے تیار کیتے. تربیت ایسی کیتی آپ نے. آپ دا ایک واقعہ کہ آپ ابتدائی دور سی تو پتہ چلیا کہ فلاں علاقے دے وچ وقت دے ایک غوث موجود نے. تو دوستان نے مشورہ کیتا کہ چلو انہاں دے دیدار واسطے چلیے زیارت واسطے چلیے. 3 دوست مل کے تے سفر شروع کیتا. ایک آپ سرکار سن حضور شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سوانی قطب ربانی شہباز لامکانی سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی. ایک عالم سن اس وقت دے پائے دے عالم سن ابن سقا او دا نام سی. ایک اور آدمی سی ابن اسرون او دا نام سی. تینوں دوست نے تے چلے نے وقت دے غوث دا دیدار کرنے واسطے انہاں دی بارگاہ دے وچ حاضری دین واسطے. تو رستے دے وچ آپ پوچھدے نے ابن سقا جڑا عالم سی وقت دا بہت بڑا کہ تسی کس نیت تے جا رہے ہو. کہنا میں غوث سے ایسا سوال کراں گا جہدا وہ جواب ہی نہیں دے سکے. آپ نے فرمایا خدا دی پناہ ایسے سوال تو. ابن اسرون نے پوچھا تو کس نیت نہ جا رہے ہیں. کہندا میں غریب آدمی ہاں میری بچیاں جوان ہو گیا ہیں فرض ادا کرنے واسطے کوئی وسائل نہیں ہے تے میں تے اس واسطے چلیا کہ انہوں نے نگاہ کرم ہو جاوے تو میرا کوئی سبب ایسا لگ جائے کوئی ملازمت یا کوئی کاروبار ایسا ہو جائے کہ میں اپنی بیٹیاں کی شادی کر سکاں فرض ادا کر سکاں. انہوں نے پوچھا جی تسی کس نیت تے جا رہے. آپ نے
فرمایا کہ میں اتنے بیٹھ کے انتظار کراں کہ مینوں کنا فیض حاصل ہوتا ہے۔ ہن پہنچ گئے اس غوث دی بارگاہ دے وچ، تو کافی لوگ بیٹھے سن پیچھے جا کے کھڑے ہوئے نے، تو انہوں نے دیکھا ابن سقا جڑا عالم جڑا کہنا میں ایسا سوال کراں گا کہ جہدا جواب ہی نہیں دے سکاں گا، وہی طرف دیکھ کے فرمایا تیرے اندر کفر دی اگ شعلہ ماردی نظر آ رہی۔ گستاخی لے کے چلے کہ علم دا غرور تے گھمنڈ بھی ایسا، تکبر ایسا علم دا، یہ بندے نوں بڑا مرواندہ ہے۔ تکبر کسی بھی قسم دا ہوئے آدمی نوں مروا دیندہ ہے۔ تو کہ میں ایسا سوال کراں گا جہدا جواب نہیں دے سکے، نعوذ باللہ۔ آپ نے دیکھا فرمایا تیرے اندر کفر دی اگ شعلہ مار دی نظر آندی، اجے گل کوئی نہیں ہوئی، دیکھ نال ہی آپ نے فرمایا۔ ابن اسرون دی طرف دیکھا فرمایا جا تیرا بھی کام ہو گیا، تے سرکار دی طرف دیکھا تے فرمایا تیرے تے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ بغداد دی جامع مسجد دی ممبر تے بہ کے تسی اعلان کرو گے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا ہے قدم سارے ولیاں دے کندھیاں تے۔ واپس آ گئے۔ ابن سقا جڑا عالم سی وہ روم دے بادشاہ دے نال مناظرے تے چلا گیا، وہ عیسائی بادشاہ سی، مناظرے واسطے چلا گیا، مسلمان سی، عالم سی، مناظرہ جت گیا۔ اسلام سچا مذہب ہے، تو علم دا معاملہ سی، عالم سی، وہ مناظرے سے کامیاب ہو گیا۔ اسی دوران ہی وہ دی نظر پہ گئی بادشاہ دی بیٹی تے، فریفتہ ہو گیا۔ بادشاہ نے کہنا اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے، میں نے بڑی خوبصورت سی بادشاہ دی بیٹی۔ انہیں کہا ٹھیک ہے، ایک شرط ہے میری، شرط مان لے میں رشتہ دے دیں۔ کہنا جی کی شرط ہے؟ انہیں کہا کہ عیسائی مذہب قبول کر لے میں تمہیں رشتہ دے دینا بیٹی کا۔ کہنا جی مینوں منظور۔ وہ کفر دی آگے جڑی اندر سرکار انہوں نے فرمایا سی وہ ظاہر ہو گئی، کفر دی آگے۔ ابن اسرون وہ جس لئے اتوں واپس آندا ہے تو انہوں ایک محکمہ زراعت دی وزارت مل گئی، اچھی خاصی انہوں تنخواہ لگ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیتا، بزرگاں دی نظر کرم ہوئی، تو انہوں کا مسئلہ حل ہو گیا، انہوں دی بیٹیاں دی شادیاں دا فرض ادا ہو گیا۔ تو ایک ٹائم آیا پھر سرکار بغداد جامع مسجد ممبر تے تشریف فرما ہے، اور یہ چیز آپ دی پیدائش تو پہلے بھی بشارتاں ملیاں ہیں۔ قدم حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، بہت سارے بزرگاں نے بشارتاں دتیاں سی کہ آنے والے وقت چ بغداد دے وچ ایک ایسا آئے گا، عبد القادر دا نام ہوئے گا، جہاں بغداد دے جامع مسجد ممبر تے بہ کے اعلان کرے گا قدم حاضی علی رقبت کل ولی۔ تو آپ کے وہ جس لئے وقت آیا تو آپ نے اعلان فرمایا قدم حاضی علی رقبت کل ولی، میرا قدم سب ولیاں دے کندھیاں تے۔ اس ٹائم تے جننے بھی اولیاء کرام مجلس دے تشریف فرما سن، موجود سن، سارے نے اٹھ کے آن کے قدم مبارک پھڑ کے پکڑ کے سراں چکایا تے اپنے کندھیاں تے لگایا۔ جننے بھی اولیاء کرام اس لیے آپ دی محفل دے موجود سن، مجلس موجود سن، اور آپ دی آواز روئے زمین تے سب اولیاء کرام دے کنا تک پہنچی۔ روئے زمین تے جتھے جتھے بھی کوئی ولی اللہ بیٹھا ہے سب نے سنے، اور انہوں نے اپنے مقامات اتھے گردناں چکا دیتی۔ اور خواجہ غریب نواز شہنشاہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ خراسان دیاں پہاڑیاں دے وچ چلا کش سن، آپ نے اتھے گردن چکاتی تے عرض کیتی ساڈے سر رکھاں تے، تہاڈے قدم ساڈے سر رکھاں تے، قبول کیتا، تسلیم کر لیا۔ سب اولیاء کرام نے آپ دی بزرگی نو، آپ دی برتری نو تسلیم کر لیا۔ ایک شیخ سنان وہ بھی اپنے وقت دا غوث سی، انہیں کہا میرے بھی، انہوں تقوی دا تکبر، سب تو خطرناک تکبر تقوی دا تکبر ہوتا، انہیں کہا میرے بھی۔ انہیں انی گل کیتی ہے تو سرکار نے فرمایا اگر ساڈے نہیں تسلیم کیتے تو سورنیاں دے قدم آن گے تیرے کندھے۔
تو قصہ مختصر کہ وہ شیخ سنان جا رہا ہے تو اگے لڑکی ایک یا انہاں یہودیاں دی سور چرا رہی، جوان خوبصورت لڑکی دیکھ کے فریفتہ ہو گیا، دے پیچھے پیچھے چلدا، مریداں نے ویکھیا حضرت صاحب نو کی ہو گیا، یہ تو کڑی دے پیچھے لگے پھردا ہے، وہ سارے چھڈ کے چلے گئے۔ وہ ایک مرید دوڑیا تے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دی خدمت چ آ گیا، آپ دی بارگاہ چ رہنا شروع ہو گیا، آپ نو وضو کرائے، آپ دی خدمت کردا رہا۔ وہ لڑکی دے پیچھے انہوں نے گھر پہنچیا، جس لے تے وہ گھر والے جا کے کہندا کہ مینوں اپنی لڑکی دا رشتہ دے دو، شیخ سنان کہنے لگے ٹھیک ہے دے دیں گے، ساری شرط ہے 12 سال سور نہیں چرا ساڑیاں تے رشتہ دے دیں گے۔ انہیں کہا مینوں منظور ہے۔ وہ سورنیاں چرانا شروع ہو گیا، ہن باہر لے کے جانا ہے چران واسطے، جہڑی سورنی بچہ پیدا کر دی وہ بچے نے موڈیاں تے چک کے تے لے آندا گھر۔ آپ سرکار نے فرمایا سی اگر ساڈے قدم نہیں تسلیم کردا تے تیرے کندھیاں تے سورنیاں دے قدم آن گے۔ ہو گیا معاملہ، وقت گزردا گیا، ہن ٹائم پورا ہو گیا تو انہیں کہا جی ہن ساری شادی کرو، تھوڑی شرط پوری ہو گئی۔ انہیں کہا ایک شرط ہو رہی کہ سورنی دا گوشت پکے گا، سالن پکے گا، تسی دونوں کٹھے پہ کے کھاؤ گے، یہ ساڈا رواج ہے، پھر تہاڈا نکاح ہو جائے گا۔ کہنا ٹھیک۔ ہن یہ معاملہ جیسے ہو گیا، کھانا تیار ہو کے اگے رکھیا، تیاری چ بیٹھے نے کھانا واسطے، تو جڑا مرید وہ نس کے سرکار غوث پاک دی بارگاہ چلا گیا سی، وہ وضو کرا رہا ہے سرکار غوث پاک نو، تو آپ فرماندے نے کسے دا مرشد کافر تھی وے، اج کسے دا مرشد کافر ہون لگا، انہیں لوٹا رکھیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، سرکار میرا ہے تے بچا لو۔ وہ بھی آپ دی خدمت کر کے اللہ نظر بن چکیا سی، 12 سال انہیں خدمت کی تھی سرکار غوث پاک دی، وہ بھی اس مقام تے پہنچ چکیا سی، وہ بھی دیکھ رہا سی، کہنے لگا سرکار میرا ہے تے بچا لو۔ آپ نے چلو دے وچ پانی سی، پانی سٹیا اس سائڈ تے، وہ دی اکھاں تے پیا جا کے وہ پانی دا چھٹا وجا، وہ دی اکھاں کھلیاں، کہندا ہے اے کی ہو رہا ہے، میں تے کافر ہون رہا۔ اس کو نسیا، اٹھ کے نس پیا، دوڑ پیا، وہ سارے پریشان ہو گئے، انہوں کی ہویا؟ وہ لڑکی بھی 12 سال ہو گئے سے اس گھر چ رہندے نا، آپس دے وچ پھر وہ ایک لگاؤ تے ہو جاندا، محبت ہو جاندی، پھر انہیں آخیا انہوں کی ہوا سا، ہوں ساڈا شادی ہون لگی، نکاح ہون لگا، تے کیوں بھج اٹھیا؟ وہ بھی پیچھے دوڑ پئی، وہ دوڑدا دوڑدا سرکار غوث پاک دے قدماں جا کے گر گیا تے معافی منگی، فرمایا بیٹھ جا۔ اور پیچھے تھوڑی دیر بعد لڑکی بھی پہنچ گئی، سرکار نے انہوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر کے نکاح کر دیتا تھا۔ تو سرکار غوث پاک بھی ایک واقعہ جو بندہ دے کتاب سے پڑھیا میں، انہاں چ پیری مریدی، انہاں چ دو طبقے نے، ایک بڑے سخت طبقہ ہے تو ایک ساڈے نال ملدے جلدے بزرگان مانتے ہیں، پیری مریدی بھی مانتے ہیں، کرتے ہیں کام بھی۔ اس پیر مرید نہیں کہندے، استاد شاگرد کہندے ہیں، کہندے نے کہ عبد القادر جیلانی، اور سرکار غوث پاک بھی نہیں کہندے، عبد القادر جیلانی پیراں پیر کہندے ہیں۔ کہندے انہاں دا ایک شاگرد، وہ رات انہوں نے دیکھا کہ سرکار اٹھے نے تے باہر چلنا شروع کر دیتا ہے، وہ بھی وہ دا بیان کہ وہ کہندا میں بھی پیچھے پیچھے چلنا شروع کرتا سرکار نے، کہندے آنن فانن پتہ نہیں کتنے پہنچ گیا، آپ دے سامنے ایک جنازہ لیا گیا، آپ نے وہ نماز جنازہ پڑھائی تے اگے تشریف لے گئے، اگے دیکھا تے ایک آدمی نو پھڑیا، 2-4 بندیاں نے پھڑ کے لیا کے آپ دے سامنے پیش کر دیتا، انہوں کلمے پڑھائے، پڑھا کے تے فرمایا او دی جگہ تے اے ہوئے گا، واپس آ گئے، وہ بھی پیچھے سی نال واپس آ گئے۔ صبح اٹھیا تے سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہویا، کہنے لگا سرکار راتی کی معاملہ ہویا، رات والا کی ماجرا سی؟ آپ سرکار نے فرمایا کہ راتی اسی نہامد گئے سن، کوئی 100 میل دور نہامد گئے سن، اور جیڑا بندہ میت جیڑی آئی سی نا وہ اتھوں دا ابدال سی، وہ فوت ہو گیا سی، تے جیڑے بندے نو پھڑ کے لے آیا گیا سی وہ ایک عیسائی سی، انہوں مسلمان کیتا، کلمے پڑھا کے تے انہوں او دی جگہ تے ابدال بنا کے واپس آ، اے شان آپ دی، ایک عیسائی نو کلمے پڑھائے
ابدال بنا کے تو چوراں نو کتب بنا چھڈیا آپ نے بڑیاں شاناں نے آپ دیاں بڑے کمالات اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے مریدی لا تخف اللہ ربی میرے مرید ڈر نہ میرا رب اللہ ہے حالانکہ اللہ تو سارا دے رب ہے نا لیکن انہوں نے محبوبیت کا مقام حاصل کیتا اللہ دی بارگاہ چ او مرتبہ مقام حاصل کیتا او قرب دیاں منزلاں طے کیتیاں محبوب سبحانی بنے اللہ دے محبوب میں تو نہ ڈر مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی اللہ نے مینوں بڑی شانہ عطا کر چھڑیاں تو فکر نہ کر کسے گل دا مریدی لا تخف واشن فینی عظوم قاتل اندل کے تالی میرے مرید کسے دشمن دا خوف نہ کھا کسے بد خواہ کسے دشمن دا خوف میں میدان چول العظم اور دشمن کو ختم کر دینا تو آپ دی کرامات بے شمار نے بے انتہا نے تو ساڈا مقصد کہ آپ دی بارگاہ ساڈی حاضری ساڈی سلامی ہو جائے تو سرکار ساڈی اس حاضری نو اپنی پاک بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمان تے اپنے غلاماں دے شمار کر لین تو واقعات بڑے زیادہ نے تو آپ دا کہندے نے دھوبی سی وہ فوت ہویا فرشتے آ گئے کسی نے مراقبے لوگ مراقبے بیٹھ جاندے سن تے اہل نظر جہے لوگ سن دیکھ لیندے سے اندر کی احوال ہو رہے ہیں کی معاملات ہو رہے ہیں بڑے ایسے ہستیاں ہوئیاں نے اج بھی ہیں ہر دور چ ایسے لوگ موجود ہوندے ہیں تو لیکن وہ اپنے وقت چ ظاہر گھٹ ہوندے نے بعد چ انہاں دے پتہ چلدا ہے کیونکہ دنیا تو چھپا کے رکھدے نے اپنے آپ نوں ہوندے ضرور نے ہر دور دے وچ تو کوئی دیکھ رہا مراقبے دے وچ فرشتے آ کے پوچھتے ہیں من ربوں کا کہندا جی میں تے غوث دا توبی ہاں یعنی اے نہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جنہاں نے اتنا علم پڑھیا انیاں شاناں تے اننے مرتبے انہوں نے پائے تو انہاں دے کول رہن والے نوں نہیں پتا کہ رب کہاں پتہ ہوندا سارا لیکن معاملہ کی انہوں نے نسبت نو ترجیح دیتی سرکار غوث پاک دی نسبت نو ترجیح دیتی نسبت بیان کیتی کہ وہ جانتے ہیں لوگ جہے عقیدتاں والے نے نا جہے محبتاں پیار تے عقیدتاں والے انہوں نے پتہ نسبت کا کی معاملہ ہے کہ میری کی اوقات ہے تے نسبت کی چیز ہے وہ نسبتاں نو جانتے ہیں دارد نیاز حشر کی امید با حسین اولیاء را حشر محبان اولیاء نیاز شاعر وہ کہندا ہے کہ میں تے ساری اپنی امیداں امام حسین علیہ السلام تے لا چھڑیاں کیوں کہ اولیاء کرام جڑے نا انہاں دے منن والیاں دا حشر انہاں دے نال ہوئے اولیاء دا حشر محبان اولیاء جڑے محبت کردے نے ولی اللہ دے نال اولیاء کرام دے انہاں دا حشر انہاں دے نال ہی ہوئے انہاں اولیاء کرام دے نال ہوئے تے نسبت نو انہاں نے اگے رکھیا کہ نسبت جڑی ہے نا غوث پاک رضی اللہ تعالی نسبت دی بڑی بات ہے تے واقعات بڑے نے کہ کوئی بندہ سرکار خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ علیہ دے ہاتھ چوم لیندا تے اللہ تعالیٰ او جن نے ساری زندگی کو نیکی دا کام ہی نہیں کیتا جدا نامہ ماج کو نیکی ہے ہی نہیں ہی ظلم نے لوکاں تے او جناب ہاتھ چومدا ہے تے اللہ تعالیٰ انہوں بخش دیندا ہے اللہ تعالیٰ کہندا مینوں حیا نہیں میں تے شرم آندی میرے دوست دے میرے ولی دے ہاتھ چومے ہوندے میں انہوں دوست بھیج دیاں کیویں بھیج دیاں کہ نہیں اتھے نسبت چلے گی اللہ تعالیٰ فرمایا گا اس دن حدیث شریف سرکار داتا حضور نے حدیث نقل کیتی کشف المجوج کہ اس دن ایسا ہوئے گا صفحہ بنی ہوں گی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے محبوب کی امت کے فقیرو ان صفحوں میں گھس جاؤ پہچان لو جس نے دنیا میں تمہیں پانی کا ایک گھونٹ بھی پلایا ہے پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ نسبت ایسی چیز ہے یہ معاملات اللہ تعالیٰ نے نسبت ایسی پسند ہے یہ معاملہ بہت ہی جڑے جانن والے نے جڑے اہل طریق لوگ نے اہل طریقت نے تو جڑے اہل معرفت لوگ نے انہوں پتہ ہے نسبت کا کی مقام ہے نسبت کا کی درجہ ہے تو اس واسطے نسبتاں جڑیاں نے اپنی سب دیاں نسبتاں برقرار رہن سب دیاں نسبتاں پکیاں ہو جان اپنی نسبتوں مضبوط کر لو اپنے پیر و مرشد دے نال ساڈے حضور غوث پاک ساڈے پیر و مرشد نے انہاں دا سلسلہ سی قادری ہاں انہاں دے نال ساڈی نسبتاں نے تے انہاں نسبتاں نوں مضبوط کرو کس طرح ہونیاں نسبتاں مضبوط انہاں دے یارویاں انہاں دے ختم دعاؤ انہاں نوں یاد کرو انہاں دے نام لو انہاں دی محفل سجاؤ انہاں دے نام تے خرچ کرو
ਇਹ ਨਿਸਬਤਾਂ ਕਾਇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਲਕ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ تو وہ نسبت بڑی بات ہے ساڈے اعمال ایسے نہیں ہے ساڈے اعمال ایسے نہیں کہ جی وجہ سے ساری بخشش ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نو کھانا وغیرہ قوم دے ذمے سی وہ کئی دفعہ بھول جاندے کئی دفعہ کئی دن فاقے کرنے پیندے آپ نے ایک دن عرض کی باری تعالیٰ تو مینوں انہاں دے وس پایا تو مینوں نہیں روزی دے سکدا تو کنا لوکاں دے وس پایا بھول جاندے کئی دن مینوں دیندے کچھ نہیں کھان لو اپنے ہی کماں 'چ پھسے رہندے نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کیوں نہیں دے سکدا میں بھی دے سکنا تینوں لیکن انہاں دے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ جن کی وجہ تو انہاں دی بخشش ہو جائے تہاڈی خدمت کرن دی یہ وجہ ہے کہ انہاں تہاڈی وجہ تو انہاں دی بخشش ہو جائے تے تسی تھوڑا جہا حوصلہ رکھو انہاں دی بخشش دا ذریعہ بنایا ہے تو یہ نسبتاں دی ایسے معاملات نے تو اللہ تعالیٰ ساری نسبتاں نو قائم دائم رکھے مضبوط رکھے اور یہ انہاں دی یاد سارے اندر چلتی رہے تازہ ہوندی رہے تو اسی وہ دن اسی مناندے رہیے وما علینا الا البلاغ المبین